پریم تھا کمارا سری لنکن تھا۔ بدھ تھا پروڈکشن انجینئرنگ میں گریجویشن کی تھی۔ 2012 میں پاکستان آیا اور راجپور ٹیکسٹائل مل میں پروڈکشن منیجر بھرتی ہو گیا۔ محنتی تھی، منظم اور سخت مزاج تھا، ڈسپلن اور ٹائم کی پابندی پر کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ اردو بولنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، انگریزی میں بات چیت کرتا تھا۔ راجپور ایک بڑی کمپنی ہے، یہ ہوزری اور لیدر جیکٹس بناتی ہے۔ فیکٹری میں 3,000 ملازمین ہیں۔ مالک کا نام اعجاز بھٹی ہے۔ 3 دسمبر جمعہ کی صبح اس فیکٹری میں ایک خوفناک واقعہ پیش آیا اور پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ فیکٹری کے پروڈکشن یونٹ میں پینٹ ہو رہا تھا۔ پریم کمارا وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیوار پر چند سٹیکر دیکھے اور چلتے چلتے سٹیکرز اتار کر پھینک دیے۔ مزدوروں کا کہنا تھا سٹیکرز پر درود پڑھیں کی ہدایت لکھی تھی۔ ایک سٹیکر پر سلامیہ اور سینڈ تحریر تھا اور باقی دوئیا سٹیکر تھے، اور لوگ عموماً اس قسم کے سٹیکر برکت کے لیے دروازوں اور دیواروں پر لگا دیتے ہیں۔ پریم کو اردو پڑھنا نہیں آتی تھی، لہٰذا اس نے دیوار کو پینٹ کے قابل بنانے کے لیے وہ اتار دیے۔ وہ معاملے کی اساسی سے لاعلم تھا، ورنہ وہ کبھی یہ غلطی نہ کرتا۔ وہ بدھ تھا، لیکن اس نے ماضی میں کبھی کسی قسم کی اختلافی بات نہیں کی تھی۔ تاہم یہ واقعہ ہوا، چند مزدوروں نے دیکھا اور اعتراض کیا۔ پریم معاملے کی اساسی سے واقف نہیں تھا، لہٰذا وہ واٹ ہیپن کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ مزدوروں نے دوسرے مزدوروں کو بتایا، وہ اکٹھے ہو گئے۔ پریم دوبارہ حال میں آیا تو انہوں نے اسے دھکے دینا شروع کر دیے، اسے ہلکا پھلکا مارنا بھی شروع کر دیا۔ بات مینجمنٹ تک پہنچی تو مالک اعجاز بھٹی کے بھائی شہباز بھٹی آئے اور اسے چھڑا کر لے گئے۔ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ یہ صبح 10:30 بجے کا واقعہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد مزدوروں نے دیگر مزدوروں کو اکٹھا کیا اور نعرے بازی شروع کر دی۔ پریم بھاگ کر چھت پر چڑھ گیا اور سولر پینلز کے نیچے چھپ گیا۔ مزدور پیچھے لپکے اور اسے تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ وہ بھاگنے اور بچنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ہجوم نے اسے نکلنے نہ دیا۔ کسی راہگیر نے 11:28 پر 15 پر کال کر دی۔ پولیس دوڑ پڑی، لیکن ہجوم اس وقت تک پریم کو قتل بھی کر چکا تھا۔ نعش کی سیٹ کا سڑک پر لا چکا تھا اور اس پر پٹرول چھڑک کر اسے آگ بھی لگا چکا تھا۔ لوگ آگ کو تیز کرنے کے لیے جلتی ہوئی لاش پر اپنے مفلر اور چادریں بھی پھینک رہے تھے۔ سیلفیاں بھی بن رہی تھیں اور ویڈیو بھی۔ سڑک بند تھی، لہٰذا پولیس کی گاڑی ہجوم میں پھنس گئی۔ مزدوروں نے اس کے بعد فیکٹری مالکان کو بھی قتل کرنے اور فیکٹری کو آگ لگانے کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ پولیس بہرحال پہنچی اور حالات کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ یوں فیکٹری بھی بچ گئی اور مالکان بھی، لیکن پاکستان فوت ہو گیا، انسانیت کا جنازہ نکل گیا۔ میں پریم کمارا کی ہرگز وکالت نہیں کرتا، میں سر دست مان لیتا ہوں وہ واقعی گنہگار تھا اور اس نے جان بوجھ کر سٹیکر پھاڑے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا سٹیکر پھاڑنے کی سزا موت ہے، اور موت بھی ایسی جس میں ہجوم تڑپتے تڑپتے زندہ انسان کو ڈنڈوں اور اینٹوں کے ساتھ قتل کرے، اس کی کھوپڑی توڑے، نیم بینا لاش کو سڑک پر گھسیٹے اور آخر میں اسے آگ لگا دے، پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگائے جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا اور جس نے زندگی بھر کسی جانور کی طرف بھی نفرت سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے امتی رسالت کا نعرہ لگا رہے تھے اور لاش کو اینٹوں ڈنڈوں سے کیما بھی بنا رہے تھے، اور آخر میں اس لاش کو سڑک پر آگ لگائی اور اس آگ کو بامبر بنانے کے لیے اس میں اپنے مفلر اور چادریں پھینکتے جا رہے تھے، اور پولیس اپنی جانوں کے خوف کی وجہ سے ہجوم کے قریب نہیں جا رہی تھی۔ دنیا میں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ کیا دنیا کوئی مذہب، کوئی قانون، کوئی روایت اس کی اجازت دیتا ہے؟ آج افریقہ کے ملکوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا، جبکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کسی کو بھی گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے اسے سڑک پر مار دیتے ہیں اور اس کی لاش تک جلا دیتے ہیں۔ خدا کے لیے آنکھیں کھولیں، ہمارے عوام کے دل نفرت سے بھرے ہوئے ہیں اور مہنگائی، بے روزگاری اور لاقانونیت اس نفرت میں پٹرول بھر رہی ہے۔ لوگوں کو اب مذہبی نعرہ بھی مل گیا ہے، یہ مذہبی نعرہ لگاتے ہیں اور کسی پر بھی حملہ کر دیتے ہیں، اور ریاست تماشا دیکھنے اور FIR درج کرنے کے سوا کچھ نہیں کر پاتی۔ کیا ہم ملک کے ہیں اور کیا ہم انسان بھی ہیں؟ میری کل پولیس اہلکاروں سے گفتگو ہوئی۔ موقع پر پہنچنے والے پولیس اہلکاروں نے بتایا، ہم نے زندگی میں اتنا وحشت ناک منظر نہیں دیکھا۔ سڑک پر لاش پڑی ہوئی تھی، اس کا سر اور منہ کچلا ہوا تھا، لاش جل رہی تھی اور لوگ اس پر چادریں مفلر پھینکتے جاتے تھے اور نعرے لگاتے جاتے تھے، اور کسی شخص میں ان کا ہاتھ اور زبان روکنے کی جرات نہیں تھی۔ اور ایشو کیا تھا؟ مزدوروں نے بتایا، اس نے 2 ایسے سٹیکر اتار دیے تھے جن پر سلام یا حسین اور کیا آپ نے درود شریف پڑھ لیا چھپا ہوا تھا، اور لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ میں ریاست سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے یہ جن خود بوتل سے نکالا تھا، آپ اسے بوتل میں بند کر کے دکھائیں، یہ اب آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ کیونکہ اسے اب جو بھی روکنا چاہے گا اس کے قتل کے لیے بھی یہ دعویٰ کافی ہوگا، یہ گستاخ رسول ہے یا یہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا، اور لوگ اس پر بھی پل پڑیں گے۔ کیا ہم ملک کو یہ بنانا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر مبارک ہو، اور اگر نہیں تو پھر آگے بڑھیں، غلطیوں کا اعتراف کریں اور ملک بچائیں۔ یہ اب اس طرح چل سکے گا اور نہ بچ سکے گا۔ ہم بچپن سے یہ محاورہ سنتے آ رہے ہیں، جو بو گے وہ کاٹو گے۔
یہ محاورہ غلط ہے۔ انسان زندگی میں اگر ایک بیج بوتا ہے تو وہ صرف ایک بیج نہیں کاٹتا، اسے سینکڑوں ہزاروں کاٹنے پڑتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بیج ایسے پودے اور درخت پیدا کر دیتا ہے جس پر سینکڑوں ہزاروں بیج اور سٹے ہوتے ہیں۔ ہم نے اس ملک کی بنیاد نفرت کے بیج پر رکھی تھی، لہٰذا ہم آج نفرت کے ہزاروں سٹے کاٹ اور کھا رہے ہیں۔ ہمیں آج ہر نظر نفرت سے ابلتی اور کاٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور یہ سلسلہ کم نہیں ہو رہا، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لڑائی آج مذہب پسندوں اور لبرلزم کے درمیان ہے، یہ کل زیادہ عاشق اصول اور کم عاشق اصول میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب پھر ملک میں کسی کی بھی جان لینے کے لیے یہ کہہ دینا کافی ہوگا فلاں پورا درود شریف نہیں پڑھتا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے محمد پر زور نہیں دیتا، اور پھر وہ شخص بھی پرنتک ہمارا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے، لیکن ہم بڑی تیزی سے اس طرف دوڑ رہے ہیں، اور یہ اس ملک میں ہو رہا ہے جس میں امیر شریعت صحت تعالیٰ شاہ بہاری ساری رات موچی دروازے میں تقریر کرتے تھے۔ گراؤنڈ کے عین سامنے شراب خانہ تھا، شرابی ساری رات وہاں شراب پیتے تھے، اور شاہ صاحب کا کوئی مرید ان پر حملہ کرتا اور نہ شرابی باہر نکل کر غلط پاڑا کرتا تھا۔ شاہ صاحب بلا کے اسپیکر تھے، وہ رات کو دن کہہ دیتے تھے تو لوگ اپنی آنکھوں کی گواہی نہیں لیتے تھے، وہ رات کو دن سمجھ لیتے تھے، وہ مجمع کو اٹھنے کا حکم دیتے تھے، لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے، وہ انہیں بیٹھنے کا کہتے تھے تو لوگ بیٹھ جاتے تھے۔ شاہ صاحب نے ایک رات مجمع کو حکم دیا، او میرے پیچھے چلو، ہم قادیان جائیں گے، اور مجمع اٹھ کر ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ قادیان گرداس پور کا چھوٹا سا قصبہ ہے، مرزا غلام احمد اس قصبے سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ اس کے جھوٹے مذہب کے جھوٹے پیروکار قادیان کی وجہ سے قادیانی اور مرزا کی مناسبت سے مرزائی کہلاتے تھے۔ شاہ صاحب کا قافلہ لوگوں سے نکلا اور راستے میں ہزاروں لوگ قافلے میں شریک ہوتے چلے گئے۔ یہ لوگ قادیان پہنچے، شاہ صاحب نے تقریر کر کے لوگوں کو واپس جانے کا حکم دیا، اور کسی عاشق رسول نے کسی قادیانی پر حملہ تو دور گملہ اور پودا تک نہ توڑا۔ قادیان کا بازار تک کھلا رہا اور اسکول تک چلتے رہے، لیکن کیا ہم آج اس ملک میں اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ کیا آج کسی بھی شخص کو مروانے کے لیے یہ کہنا کافی نہیں ہوگا وہ پورا درود شریف نہیں پڑھتا، وہ نماز کے دوران پاؤں زیادہ یا کم کھولتا ہے؟ ہم کنویں میں بند ہیں، ہمیں آج عمرے کے لیے بھی ویزے نہیں ملتے، افغانی بھی پاکستان آنا پسند نہیں کرتے، اور ہم مانیں یا نہ مانیں لیکن اس واقعے نے ہمارا رہا سا بھرم بھی ختم کر دیا۔ ہمارے ملک میں اب سری لنکن بھی قدم نہیں رکھیں گے، ہم انتہا پسند ثابت ہوتے چلے جا رہے ہیں، بس اعلان باقی ہے، اور ہم اگر نہ سنبھلے تو یہ اعلان بھی ہو جائے گا۔ میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں، میں آخری بار عرض کر رہا ہوں، مذہب ایک ذاتی معاملہ ہوتا ہے، اسے صرف ذات تک محدود رہنا چاہیے۔ یہ جب ملک و معاشرے تک چلا جاتا ہے تو پھر اس کا وہی نتیجہ نکلتا ہے جو اس وقت اس ملک میں نکل رہا ہے۔ لہٰذا اب بھی جاگ جائیں، اب بھی آنکھیں کھول لیں، ورنہ ہماری آنکھیں بچیں گی اور نہ ہم کھولنے کے قابل رہیں گے، اور ہم میں سے ہر شخص پیٹرول کا کین اٹھا کر اپنا خدر تلاش کر رہا ہوگا، اور اسے لاشوں میں سے اپنی پسند کی لاش نہیں مل رہی ہوگی۔